میں نے کہا جا ملک شام. میں خود گیا, سیریا گیا ہوں, اور میں نے خود دیکھا ہے, دیکھا ہی نہیں بلکہ اس قدم کو چوما ہے, میں نے اس قدم کو چوما ہے. جاؤ ملک شام. حضرت ابو ایوب کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 سال ہو چکے, مزار پاک سے آج بھی آپ کا سیدھا پیر باہر ہے. میں نے اس قدموں کو دیکھا ہے اور چوما ہے. 600 سال. میں نے کہا وہ پیر نکال سکتے ہیں, مخدوم جا آپ کو نہیں نکال سکتے. وہ کپاس کے اندر جو ہے وہ کاٹن ہوتا ہے, کپاس, اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اتفاق سے میری حاضری ہوئی تھی, وہ دکھاتے نہیں ہیں. اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ شریف ہیں؟ وہاں سادات کو شریف کہتے ہیں, سید کو. تو میں نے کہا ہماری جماعت ہی شریف ہے نا, اہل سنت ہی شریفوں کی جماعت ہے. میں نے کہا الحمدللہ نام جی. تو سب کو اس نے نکال دیا, ان خادم نے سب کو نکالا اور کہا کہ سید رکیے آپ. دروازہ بند کیا, جگہ سے وہ چیز ہٹائی اور کہا کہ سید دیکھ لو, زیارت کر لو. میں نے ہاتھ لگایا, 600 سال سے مزار پاک سے اتنا پیر باہر ہے. واقعہ کیا ہوا؟ دھندوکڑے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے, یہی واقعہ 600 سال پہلے بھی ہوا تھا. کیسے ہو سکتا ہے ان کا باپ کوئی پیدا ہوا ہوگا جس نے یہ بات کی تھی, کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو ایوب کردی وہ یہ سوچا ہوتا تھا کہ اولیاء کاملین سوچا چھوڑا گیا تھا کہ اپنی مزارات میں زندہ کیسے رہتے ہیں, مرنے کے بعد میں کوئی زندہ نہیں رہتا. میں نے کہا وہ تم جو بات کرتے ہو نا, تم اپنے مردوں کے تعلق سے کہو, ہمارا تو عام مردہ بھی زندہ ہوتا ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. مردہ وہ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا, مردہ وہ سنتا ہے جو عام انسان نہیں سنتا. جا کے قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہو, یا اہل القبور, ندا دیتے ہو نا یا سے, اے کیوں کرتے ہو؟ یا کس کے لیے جو ہوتا ہے نا, ہمارے نزدیک تو عام مردہ بھی زندہ ہے نا مفتی صاحب. تو اولیاء کاملین تو پھر اولیاء کاملین ہے. یہ ایک شوشہ نکلا تھا وہاں پر اس دور میں, اور یہ کہتے تھے کہ کردیوں میں بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. آج ایک ٹرین چلا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پٹھان سے مرید نہیں ہونا چاہیے, ہوتا ہے نا حضرت, یہ ہوتا ہے نہیں کسی انصاری سے مرید نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں فلاں سے مرید نہیں ہونا چاہیے, تو صرف اسی سے مرید ہو. میں نے کہا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پیر بننے کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے, پیر بننے کے لیے حضور کا سچا نائب ہونا شرط ہے. نائب رسول سید اگر ہے تو سونے پہ سہاگا ہے. یہ ایک شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ کیسے نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر پیر باشرح ہے تو پھر یقیناً وہ شریعت کا عامل ہے, تو یقیناً اس سے بیعت ہو سکتے ہیں. یہی حکم بھی ہے. بہرکیف
میں نے کہا اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو آؤ زیادہ دور نہیں، میں آپ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ بولے صرف سید سے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مخدوم پاک آپ کس سے مرید ہیں؟ کہا مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہا حضور وہ سید تھے؟ کہا نہیں، خالد بن ولید کی اولاد سے، خالدی تھے۔ مسئلہ صاف ہو گیا۔ میں نے کہا ہمارے آقاؤں نے کی ہے، ہمارے آقاؤں نے کی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ اس لیے کہتے کہ یہ میں غیر سید سے مرید ہوں تو میرے پیر و مرشد جو سید زادے حسنی سادات ہیں، مدینہ شریف میں ان کا مثال ہوا۔ لیکن ایک عام جو بات چلتی ہے نا، لوگوں میں ایک شوشہ پھیلایا جاتا ہے، اس کے رد کے لیے بات میں نے کہہ دی۔ بہرکیف کردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں کردستان کے رہنے والے تھے، تو یہ شوشہ نکلا تھا۔ اب اس وقت بادشاہ کے پاس یہ لوگ گئے اور کہا کہ اولیاء کاملین قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، ایسا ویسا، اور کہنے لگے کہ کردیوں میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی بات عام تھی۔ اب اس دور میں حضرت ابو ایوب کردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایسے بزرگ تھے کہ جن کی بزرگی پہ سب مسلم تھے، سب متفق تھے یہ بزرگ ہیں، سب متفق، جتنے لوگ تھے سب جانتے تھے کہ گروہ علماء بھی ہو، صوفیہ بھی ہو، عوام بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو، سب جانتے تھے کہ یہ بزرگ اللہ والے ہیں۔ سب میں طے ہوا کہ ابو ایوب کردی ہی اس کا فیصلہ کریں گے، سب میں طے ہوا۔ کردیوں میں اللہ کا ولی نہیں کہ ولی اپنی مزار میں زندہ ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ اس فیصلہ تھا۔ تو سب پہنچے حضرت ابو ایوب کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کی حضور یہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب کردی نے فرمایا کہ نانا آج کیا جواب دوں، آپ لوگ کل آئیے گا، سمجھے؟ کیونکہ کچھ ہوتے ہیں نا جو کہا جاتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کو دو گے ایک دلیل تو بولے گا دوسری دلیل، پھر بولو گے دوسری دلیل دو گے تو بولے تیسری دلیل، پھر بولے بخاری میں کہاں لکھا ہے، پھر اس میں کہاں لکھا ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ساری باتیں یہی کرتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہم تو فخر الدین رازی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں جو ان کے پیر و مرشد نے آپ کے لیے فرمایا تھا، فخر الدین کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا چاہتے تو دلیلیں دے سکتے تھے، فرمایا نا اس وقت بھی بڑے بڑے علماء تھے، مگر جو کام اولیاء کاملین اور سب ان پر متفق تھے، جیسے اس دور میں دو ایک ذات کی ولایت پر متفق تھے جس کا نام تھا قطب عالم نائب غوث اعظم شبیہ غوث اعظم قادری برقادری نوری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابو ایوب کردی کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ کل آنا۔ اب جب اتنے بڑے بزرگ نے کہہ دیا کل آنا تو اب مجال کس کی تھی؟ بادشاہ نے کہا جی حضور۔ اب دوسرے دن آئے، جیسے ہی سالی بھی آیا اور بادشاہ پہنچا تو پتا چلا کہ حضرت نے وصال فرما لیا۔ حضرت ابو ایوب کردی وصال فرما گئے، وصال فرما گئے جی۔ اب کیا کرتے؟ دلیل مانگنی تھی اور اس نے فرمایا تھا کل آنا، اب کائے کی دلیل؟ تو اولیاء کاملین وہ کرتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی نا، تو دلیل بھی ایسی دینی تھی۔ تو اب سب جمع تھے، تدفین ہوئی، ایک شخص جو ہے وہ بازو میں اس طرح سے بیٹھ گیا قبر کے پاس، قدموں کے پاس، اور سوچنے لگا کہ یہ تو سوال کا جواب تو دیے نہیں اور لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، اور ولی جو ہے وہ قبروں میں زندہ ہوتا ہے، یہ سوال کا جواب دیے نہیں، یہ خود بھی تو چل بسے،
لوگ ولی مانتے ہو، کیا کھردیوں میں بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ اس کے ذہن میں بات آئی، یہ ذہن میں بات آنی تھی۔ حضرت ابو ایوب کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ ماری مزار سے، فرمایا ہاں اب سب جمع ہے، فرمایا ہاں اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور کردیوں میں بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو پیر باہر نکالا آج تک باہر ہی ہے۔ تو میں نے اس قدموں کو چوما، دیکھا ایسا ہاتھ لگا کر جو میں نے وہی اسلام معذرت کی معذرت وہ نہیں جا رہا، تو چوما، وہ ایسا پیر مبارک کہ ہاتھ رکھنے کے بعد میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی زندے کا پیر ہے۔ تو پیر سے انگلی کو ہٹائی تو وہی خون جمع ہے، اور وہی جیسے ہی انگلی ہٹائی تو خون جو ہے وہ انگلی رکھی تو خون جم گیا، ہٹ گیا، ہٹائی تو پھر جم گیا۔ یہ حال، وہ نشان انگلیوں کے آئے۔ تو پھر حضرت ابو ایوب کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس کے بعد میں یہ حال ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کے پیر کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، اور آپ کبھی اگلی بار آؤ گے تو میں ضرور حضرت کے ناخن کا تراشا آپ کو دوں گا۔ پھر میری کم نصیبی کی، پھر ملک شام کے حالات بگڑے اور میرا جانا نہیں ہو پایا۔